استاد صاحب اکثر و بیشتر زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، شاگرد چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور سے یہاں معاملہ بالکل برعکس اور الٹا ہے کہ یہی میرے استاد نظر آ رہے ہیں اور صحیح بات ہے کہ استاد ہی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی اور میری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کو بھی پڑھاتا ہے آدمی. جس وقت میں نے پڑھانا شروع کیا اس وقت میری عمر کل 19 سال تھی. 19 سال کی عمر میں پڑھانا شروع کیا تو میرے سامنے پڑھنے والے جو طلباء تھے وہ 24 25 سال کی عمر کے تھے اس زمانے میں. ایک مرتبہ ایک مولانا، ایک عالم دین سفید داڑھی، وہ میرے پاس بلاسپور جہاں میں رہتا ہوں وہاں آئے. میں نے کھڑے ہو کر کے ان سے مصافحہ کیا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ادھر تشریف رکھیے. وہ میرے سامنے بیٹھنے لگے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ عالم دین ہیں، بڑی عمر کے ہیں، آپ برابر میں چادر بچھی رہتی ہے، اس میں مہمان اور خاص طور سے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ برابر میں تشریف رکھیے. وہ کہنے لگے کہ جی بس میں یہیں بیٹھ جاؤں گا. جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ جی میں تو آپ کا شاگرد ہوں. تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا، اس لیے کہ بالکل سفید داڑھی اور بظاہر بڑے عالم دین معلوم ہو رہے. جب انہوں نے مجھ سے یوں کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام محمد اصغر نونا فلاں جماعت میں پڑھتا تھا، میں نے فلاں کتاب آپ سے پڑھی تو مجھے یاد آ گیا. تو بعض اوقات یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ شاگرد کی عمر یا تو زیادہ ہوتی ہے یا شاگرد وقت سے پہلے اس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد کا تذکرہ اس طریقے سے کر رہا کہ میرے استاد ہیں تو یہ اس شاگرد کی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے. ورنہ اکثر و بیشتر استاد ہی تعارف کراتا ہے کہ یہ میرے شاگرد ہیں، شاگرد نہیں کہتا کہ یہ میرے استاد ہیں. ہمارے حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ جو بنگلور میں مفتی شعیب اللہ صاحب ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی اب کون شاگرد، اب تو سب استاد بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، وہ میرے استاد ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ان کی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے کہ وہ خود کو شاگرد سمجھ رہے ہیں. ورنہ عام طریقے سے استاد ہی بتلاتا ہے کہ یہ میرے شاگرد ہے، یہ میرے شاگرد، یہ میرے شاگرد. شاگرد کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ استاد کے بارے میں کہے کہ یہ میرے استاد صاحب ہیں. تو یقیناً یہ انسان کی شرافت، اس کی سعادت مندی اور اس کی نیک بختی کی بات ہے کہ وہ اپنے استاد کو استاد کا ہی درجہ دے اور استاد سے ہی تعارف کرائے. دوسری بات یہ کہ چونکہ اب 7:25 ہوئے، آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ تقاضے بھی ہوں گے. دینی بات ہمیں کرنا اور دینی باتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ ہم سنیں. تو اس لیے آپ حضرات میرے لیے وقت متعین کر دیں کہ مجھے کتنی دیر دینی باتیں کرنی ہے. اگر آپ آدھا گھنٹہ کہیں گے تو میں آدھا گھنٹہ بیان کر لوں گا، 20 منٹ کہیں گے 20 منٹ کر لوں گا، اس سے کم یا اس سے زیادہ کہیں گے اس سے کم زیادہ کر لوں گا. لیکن بس درخواست اور گزارش میری یہ ہوگی کہ سبھی حضرات اس وقت میں جو متعین ہو آپ ہی کی طرف سے، تو اسی وقت میں آپ حضرات تشریف رکھ کے اٹھ کر کے بیچ میں نہ جائیں. اب مجھے بتا دیا جائے کہ کتنی دیر مجھے بیان کرنا ہے تاکہ میں اس کا پابند رہوں. انشاءاللہ جتنے منٹ آپ مقرر کریں گے اس سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا. 1 منٹ پہلے تو میں بات پوری کر سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ 1 منٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا. آپ حضرات بتا دیجئے کتنی دیر بات کرنی ہے تاکہ میں اس کا پابند رہوں. آدھا گھنٹہ آپ حضرات کی طرف سے ممکن ہے. تقریباً 8 بجے تک آپ حضرات فرما رہے ہیں. انشاءاللہ میں 8 بجے سے پہلے ہی اپنی بات کو پوری کر لوں گا. ابھی ہمارے قاضی ارشد صاحب نے جو تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہی عمل ہے جو اس نے کیا ہے اور اس کا نفع بھی اسی میں ہوگا جو اس نے نیک کام کیے اور اس کا نقصان بھی اسی کے مطابق ہوگا جو اس نے برے کام کیے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسی آیت کو ذہن میں رکھ کر کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ابھی جو بات آ رہی تھی کہ زندگیاں گزر رہی ہیں اور یہ لمحات بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اس زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنایا جائے، بہت ہی آسانی کے ساتھ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں
کہ بہرحال صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، لیکن بس میری درخواست یہ ہے کہ اسی مصروف اور جو آپ کا مشغول اور بہت ہی زیادہ بزی وقت ہے، اس میں سے آپ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لیا کریں۔ نمازیں آپ پڑھتے ہیں، سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، کسی دینی بیانات میں بھی شریک ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی لگتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں آپ ہوں اور رب ہو، اور باقی کسی طرح کا بیچ میں کسی اور کا واسطہ اور تعلق نہ ہو، آپ کا دل اور آپ کے دل کی لو وہ اللہ کے ساتھ لگی رہے۔ میں قصہ سناتا ہوں۔ عام طریقے سے ہمارے اوپر جب پریشانی اور مصیبت اور کچھ حالات آتے ہیں تو ان حالات کے موقع پر ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے۔ جب بندہ مصیبت میں گھرتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، وظیفے بھی پوچھتا ہے، علماء کے پاس بھی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت جو بھی آپ کہیں گے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی آپ کہیں گے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس میرا یہ کام ہو جائے۔ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو وظیفے بھی یاد آتے ہیں، علماء بھی یاد آتے ہیں، تعویذ گنڈے کرنے والے بھی یاد آتے ہیں، ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں۔ اور جس وقت اللہ رب العزت اس سے مصیبت ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے۔ ایک صحابی سفر کر رہے ہیں، جنگل کا راستہ ہے، کوئی دور دور تک کوئی انسان کوئی اس کا ایسا تعلق والا نظر نہیں آتا، بالکل تنہا تنہا ویرانہ ہے، جنگل اور صحرا چلے جا رہے ہیں۔ سامنے سے ایک ڈاکو آیا اور اس ڈاکو نے ان کو روک کر کے اور ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جس وقت ڈاکو نے ان کو روکا تو ان کی زبان سے نکلا یا اللہ، بس اور کچھ نہیں، ان کی زبان سے نکلا یا اللہ۔ اس کے بعد ڈاکو نے جیسے ہی تلوار نکالی تو پھر ان کی زبان سے نکلا یا اللہ۔ اس کے بعد ڈاکو نے جیسے ہی تلوار نکال کر کے اٹھایا وار کرنے کے لیے تو پھر ان کی زبان سے نکلا یا اللہ۔ 3 مرتبہ یا اللہ کہا۔ کوئی سجدے کی حالت نہیں، مسجد نہیں، نماز نہیں، بس ایک دل سے اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ تو جیسے ہی 3 مرتبہ انہوں نے یا اللہ کہا تو دیکھا کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہے اور اس نے زور سے ایک نیزہ اس ڈاکو کو مارا کہ ڈاکو وہیں ڈل گیا اور ڈل کر کے اس کے اندر آگ لگ گئی اور وہ خاکستر ہو گیا، جل کر کے راکھ ہو گیا۔ ان صحابی نے پوچھا اس آنے والے گھڑ سوار سے کہ اللہ کے بندے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس آنے والے نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں اور تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور واقعہ اس نے یہ سنایا فرشتے نے کہ جس وقت تم نے پہلی مرتبہ رب کو پکار کر کے کہا یا اللہ تو آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان میں ہلچل مچ گئی اور ان میں تذکرہ ہونے لگا کہ یہ تو وہی آواز ہے جو ہم تہجد کے وقت سنتے ہیں، یہ تو وہی آواز ہے جو ہم رات کی اندھیریوں میں سنتے ہیں، یہ تو وہی آواز ہے جو رات کی تنہائیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں آسمانوں کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی آواز چونکہ اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جاتی، اس لیے جب مصیبت کے بعد ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ آواز ہمارے سر سے اوپر نہیں پہنچ پاتی۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر یہ آواز روزانہ تنہائیوں میں اور رات کی اندھیریوں میں رب کو پکار کر کے اور جھولی پھیلا کر کے اس وقت جس وقت تمہیں اور مجھے اللہ نے نوازا ہے اور جس وقت اللہ رب العزت نے دولت کی فراوانی کی ہے اور خزانوں کے اللہ رب العزت نے دہانے کھول دیے اور کاروبار کے اندر اللہ نے خوب ترقی دی اور خوب برکت دی، اس موقع پر اگر تم رو گے اور اس موقع پر تم رب کو پکارو گے تو جب تمہارا ٹوٹل نقصان آئے گا، کاروبار کے اندر پریشانیاں آئیں گی، اس موقع پر جب رب کو پکارا جائے گا تو رب ہماری اس وقت کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، دولت چاروں طرف سے آتی ہے، حالات اچھے بنتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو عام طریقے سے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو پھر ہمیں رب بھی یاد آتا ہے، علماء بھی یاد آتے ہیں، بزرگان دین بھی یاد آتے ہیں اور تعویذات اور وظیفے بھی یاد آتے ہیں۔
ورنہ یقین جانیے کہ اگر اس موقع پر ہم اپنے رب کو یاد رکھیں تو اللہ کی قسم پھر نہ ہمیں کسی تعویذ والے کی ضرورت ہے اور نہ الگ سے کسی وظیفے کی ضرورت ہے، پھر بس ہم اپنے رب کو اسی شان کے ساتھ اور اسی عجز و انکساری کے ساتھ پکارتے رہیں کہ جو ہم اس وقت پکار رہے تھے جب ہمارے حالات اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہی دعاؤں کو سنے گا، کسی اور سے دعا کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ جس وقت تم نے پہلی مرتبہ رب کو پکار کر کے کہا یا اللہ، تو آسمان کے جو فرشتے ان میں ہلچل مچ گئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ آواز تو جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، یہ آواز تو شناسا معلوم ہوتی ہے، یہ آواز تو وہ ہے جو ہم روزانہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد جس وقت دوسری مرتبہ تم نے رب کو پکار کر کے کہا یا اللہ، تو آسمان کے دروازے کھٹکھٹانے لگے اور اس موقع پر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور درخواست کی، اللہ یہ آواز تو وہ ہے جو ہم روزانہ سنتے ہیں، جانی پہچانی آواز ہے، یہ آواز آپ کو روزانہ پکارتی ہے، اللہ آج یہ تیرا بندہ تجھے مصیبت میں پکار رہا ہے کہ اللہ آپ اس کی مدد فرمائیں۔ چنانچہ جس وقت ہم نے سفارش کی فرشتوں نے اور تیسری مرتبہ تم نے رب کو پکارا تو اللہ نے پوچھا کہ میرے اس بندے کی مدد کون کرے گا؟ تو میں نے کہا اے اللہ میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی تم نے تیسری مرتبہ پکارا میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ چوتھے آسمان کا فرشتہ، اس لیے کہ اس کو آنے میں دیر نہیں لگے گی، اس کا ایک قدم آسمانوں پر ہے تو دوسرا قدم زمین کے اوپر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان اور وہ طاقت بخشی ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ایسے طاقتور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے طاقتور کہ ان کو اللہ رب العزت نے جو پر اڑنے کے لیے دیے ہیں، ایک پر کے اندر اللہ نے وہ طاقت بخشی ہے کہ بڑی بڑی بستیوں کو، بڑے بڑے شہروں کو اور بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ایک پر پہ اٹھا کر کے آسمانوں پر لے جا کر کے پٹک سکتے ہیں۔ اور ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایسے پر دو چار نہیں بلکہ پورے 600 پر ہیں، 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے حاملین عرش جس کو کہتے ہیں، وہ فرشتے اتنے طاقتور اللہ نے بنائے ہیں کہ ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے اور ان کے ہاتھ ساتوں آسمان کے اوپر ہیں۔ ایسے ایسے فرشتے اللہ نے بنائے، تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اس چیز کے کہ چھوٹے آسمان سے فرشتہ کیسے آئے گا، وہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تو بتانے کا اصل مقصد یہ میرے بھائیوں، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو مصیبت کے وقت پکارتے ہیں اور رب اس کی شکایت بھی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اپنے بندے کے اوپر، انسان کے اوپر انعامات کی بارش کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھول جاتا ہے، وہ ہمیں یاد نہیں رکھتا، وہ ہمیں فراموش کر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور وہ چاروں طرف سے پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے تب وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اب کہاں دعائیں قبول ہوں گی؟ دعا اس وقت کرنی تھی جس وقت اللہ رب العزت نے تجھے فراوانی سے نوازا تھا، تیری خوبی کی بات یہ تھی اس وقت دعا کرتا تو آج مصیبت میں تیری دعاؤں کو سنا جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں جو ہماری نمازوں کے اوقات ہیں اور ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کم از کم چند منٹ ایسے نکالے جائیں کہ اپنے رب کے سامنے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے رویا جائے۔ حدیث میں آتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ بندہ جس وقت تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کو اس کے اوپر ایسا ترس آتا ہے کہ کل قیامت کے روز جو 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اس میں وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا تھا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ تو میرے بھائیوں کچھ نہ کچھ دیر اس میں لگائی جائے۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے، دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ کبھی بھی آدمی کسی بھی دوسرے بھائی کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھے۔ کچھ پتہ نہیں کہ جس کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اسے تو کم درجے کا خیال کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہو۔
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا میں غسل کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ دریا کے قریب کنارے پر ایک بچھو آیا خشکی کی طرف سے، اور وہ بچھو آ کر کے دریا کے کنارے پر ٹھہر گیا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ بچھو پانی میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ وہ تیر سکتا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بچھو آیا پانی میں داخل ہوگا یا واپس چلا جائے گا، میں نے دیکھا کہ اندر پانی سے ایک کچھوا کنارے کی طرف، خشکی کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ کنارے کی طرف آیا، بچھو کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اب وہ کچھوا بالکل کنارے پر پہنچا، بچھو اپنی جگہ سے ایسے کود کر کے، اچھل کر کے اور اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا۔ میرے لیے ایک عجیب چیز تھی کہ اندر سے کچھوا آیا، باہر سے بچھو آیا، دونوں کا کوئی مزاج نہیں ملتا، دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اس طریقے سے اندر سے آیا، باہر سے، اور اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوا، کچھوا اس کو پانی میں لے کر کے چل دیا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دوسرے کنارے پر وہ کچھوا اس بچھو کو لے کر کے پہنچا اور بالکل خشکی کے قریب پہنچ کر کے کنارے پر کچھوا ٹھہر گیا اور بچھو اس کی پیٹھ کے اوپر سے کود کر کے، اچھل کر کے خشکی کے اوپر اتر گیا اور اتر کر کے جنگل کی طرف چل دیا۔ میں نے بھی اپنا تہبند وغیرہ اپنے کپڑے پہنے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جو بچھو جس طرف جا رہا تھا میں بھی اسی طرف چل دیا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب یہ بچھو اس کو جا کر کے ڈسے گا، اس لیے کہ بچھو زہریلا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی ڈسنا ہے، اس سے کوئی خیر کی امید تو کی نہیں جا سکتی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں، کس طریقے سے بچھو کو ماروں، کس طریقے سے اس کو بھگاؤں۔ میں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے ایک بہت ہی زبردست بڑا ایک سانپ ناگ چلا آ رہا ہے اس نوجوان کی طرف، ادھر سے بچھو جا رہا ہے، ادھر سے سانپ آ رہا ہے، یہ نوجوان سویا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان میں سے یہ ڈسے گا یا یہ ڈسے گا یا دونوں ڈسیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ابھی میں کھڑا ہوا سوچ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ناگ اس طریقے سے آ کر کے اس نوجوان کے چہرے کے قریب کھڑا ہوا اور اس نے جیسے ڈسنے کی کوشش کی اس نوجوان کو، وہ بچھو اپنی جگہ سے اچھلا اور اچھل کر کے اس ناگ کے منہ کو ایسے پکڑا اور ایسے دبایا کہ اس کے اندر پورا اپنا زہر منتقل کر دیا اور وہ ناگ مر گیا اور بچھو واپس۔ اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت جب چاہے تو ایک چھوٹے سے جانور کے اندر زہری زہر بھر دے، اور اللہ چاہے تو بڑے زہریلے جانور کو ایک چھوٹے سے جانور کے ذریعے مروا دے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ناگ تڑپ تڑپ کر کے مر گیا اور وہ بچھو وہاں سے اس ناگ کو چھوڑ کر کے واپس وہیں آنا شروع ہوا، اسی کنارے کے اوپر جہاں سے کچھوے نے اس کو چھوڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کچھوا اس کا منتظر ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ کنارے پر پہنچا تو کچھوے کی پیٹھ کے اوپر پھر اسی طریقے سے سوار ہوا، کچھوا اس کو لے کر کے چلا دریا کے اندر اور اسی کنارے پر لے جا کر کے بچھو کو اتار کے جس کنارے سے اس کو سوار کر کے چلا گیا۔ اب مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ نوجوان کوئی اللہ کا بہت ہی برگزیدہ اور اللہ کا صالح اور نیک بندہ ہے، جو اللہ نے اس قدر انتظام کیا کہ دریائی جانور کو بھیجا ایک کشتی بنا کر اور ایک خشکی کے جانور کو بھیجا محافظ بنا کر، اور ویسے بھی زہریلے جانور کو محافظ بنا کر کے اللہ ہی بھیجنے والے ہیں۔ تو اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی نوجوان اور نیک اور بزرگ بندہ ہے، مجھے اس سے دعا کرانی چاہیے۔ چنانچہ میں اس کے قریب گیا کہ اس سے میں دعا کی درخواست کروں گا، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو کہ سویا ہوا تھا اور جس کی حفاظت کا اللہ نے اس طرح انتظام کیا تھا، وہ سویا ہوا نہیں تھا بلکہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے اس کو جگایا اور جگا کر کے میں نے کہا کہ اللہ کے بندے،
تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اپنے رب کو بھول کر کے، اور تو دھت پڑا ہوا ہے، تجھے کچھ خبر نہیں، اور تیرا رب تیری اس طریقے سے حفاظت کر رہا ہے۔ وہ پورا واقعہ میں نے اس کے سامنے بیان کیا، اس کو عبرت ہوئی، اس کو احساس ہوا، اور اس قدر احساس ہوا کہ اس نے پکی سچی توبہ کر لی، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں داخل ہوا، اور اس کے بعد ایک صالح اور نیک نوجوان کی زندگی گزارنے لگا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو اس نوجوان کا قصہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ ایسے ہی حفاظت کے انتظام فرماتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اس نوجوان کو پتہ چل گیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں صرف اس مصیبت کا احساس ہوتا ہے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، اس مصیبت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جو مصیبت ٹال دیتے ہیں اللہ رب العزت، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس مصیبت کو اللہ رب العزت نے کس نیکی کی برکت سے ختم کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کی پناہ میں بھی اور اللہ رب العزت سے حفاظت کی اور پناہ کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیر ایسی گزاری جائے کہ اپنے رب کو یاد کر کے اور آنسو نکالے جائیں۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات ایک جگہ ہمارا پروگرام تھا کھانے کا، چند احباب کو انہوں نے جمع کیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو میں نے صرف ایک نصیحت کی بات ان سے کہی۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معلوم کیا، اے اللہ سب سے سخت ترین چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے سخت ترین چیز لوہا ہے۔ معلوم کہ اللہ اس سے بھی سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ معلوم کہ اللہ اس سے بھی سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو کہ اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ معلوم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے جو پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ معلوم کہ اللہ اس سے بھی سخت چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے کے وہ آنسو ہیں جو میری محبت اور میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میرے بندے کے آنسو میری محبت میں نکلتے ہیں تو وہ آنسو میرے نزدیک اتنے قدردانی کے ہوتے ہیں کہ جہنم کے دہکتے شعلوں کو میں کسی اور چیز سے نہیں بجھاتا، لیکن اپنے بندے کے ان آنسوؤں سے بجھا دیتا ہوں جو میری محبت میں نکلتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رب کی عنایتوں کو یاد کر کے، اپنے رب کی نوازشات کو یاد کر کے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہر موقع پر قدم بقدم توبہ بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ کون ہم میں سے ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا؟ یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ آپ کا گناہ مجھے پتہ نہیں، میرا گناہ آپ کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی ستاری کی چادر میرے اور تمہارے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور عزت کا مقام اللہ نے بخشا۔ ورنہ بھائیوں اگر ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کے گناہ ہم پر ظاہر ہو جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی باعزت باقی نہ رہے، ہم میں سے ہر ایک ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل و احسان ہے۔ تنہائی میں سوچو آپ، اور تنہائی میں بھی سوچوں اس بات کو کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، میرے پڑوسی کو پتہ نہیں، میرے بھائی کو معلوم نہیں، میرے بہن کو معلوم نہیں، میری بیٹی کو معلوم نہیں میں کیا گناہ کرتا ہوں۔ ہر ایک ہم میں سے سوچے اس بات کو۔ صرف یہ اللہ کی شان ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ جس وقت میں اور تم گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا قادر ہے، پورا اختیار ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر وہ چاہے اللہ کی قسم مصیبت اگر چاہے تو صورتوں کو مسخ کر دے، اگر وہ چاہے تو آنکھوں کی روشنی کو لے جائے، اگر وہ چاہے تو ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو مفلوج کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اسی وقت جس وقت ہم گناہ کرتے ہوئے ہوتے ہیں چاہے تو ہماری جان نکال دے۔ ہمیں کچھ نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اللہ کی طاقت کے سامنے، اور نہ کوئی چوں کر سکتا کہ اللہ کے سامنے بول پڑے کہ اللہ آپ نے یہ کیا کیوں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے، اللہ چاہتے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، میرے بندے کو احساس ہو۔ اللہ بندے کو مہلت دیتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی میرے بندے کو احساس ہوگا، اور میرے بندے کو میں یاد آؤں گا، اور میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرے گا۔ تو عام طریقے سے میرے بھائیوں کہ جس وقت ہم توبہ کرتے ہیں اور وہ توبہ ہماری ٹوٹ جاتی ہے، تو دوسرے موقع پر جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں توبہ کے لیے تو اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو توبہ کی تھی، کل توبہ کی تھی، آج ٹوٹ گئی، 8 دن پہلے
پہلے توبہ کی تھی، 8 دن میں توبہ ٹوٹ گئی، صبح کی تھی شام میں ٹوٹ گئی، تو پھر شرم آنے لگتی ہے اور آدمی سوچتا ہے کہ کیا توبہ کریں، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی کے مناسبت سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اس موقع پر فرشتے یہ سارا منظر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کو توڑ دیتا ہے۔ فرشتے اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اے ہمارے رب، یہ آپ کا وہ بندہ ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کو توڑ دیتا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اے رب آپ اپنے اس بندے کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ پھر توبہ کرے گا اور توبہ کو توڑ دے گا، تو اس لیے آپ اس کے بہکائے میں نہ آئیں۔ فرشتے کہتے ہیں، چونکہ فرشتے دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، تو اس موقع پر میرا اور تمہارا رب کیا کہتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بتاؤ کہ کیا میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے رب آپ کے بندے نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت معلوم فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندے نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے رب آپ کی جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت معلوم کرتے ہیں، فرشتوں کیا میرے بندے نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ آپ کے بندے نے آپ کی جہنم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے مجھے نہیں دیکھا، میری جنت کو نہیں دیکھا، میری جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن میرے بندے کو خوف ہے اور میرے بندے کو ڈر ہے اس بات کا کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہ کے اوپر میری پکڑ کر سکتا ہے، اور میرے بندے کو امید ہے اس بات کی کہ میرا کوئی رب ہے جو میری غلطی کے معافی مانگنے پر اور میری توبہ کرنے پر میری توبہ کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ اے فرشتوں، اگر میں نے بھی اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہ کیا اور اپنے بندے کو معاف نہ کیا تو میرا بندہ کہاں جائے گا؟ کس سے وہ معافی مانگے گا؟ کس سے اپنے گناہ معاف کرائے گا؟ میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا اس بات پر، اگر میرا بندہ صبح سے لے کر کے شام تک 70 مرتبہ بھی توبہ کرے اور اس کی 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے اور پھر وہ مجھے 70 مرتبہ کے بعد پھر وہ مجھے پکار کر کے کہے الہی مجھ سے گناہ ہوا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، فرشتوں میں اپنے بندے کو پھر بھی مایوس نہیں کروں گا، میں اپنے بندے کو پھر معاف کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ رب تو انتظار میں ہے اس بات کے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مانگے اور مجھ سے معافی طلب کرے۔ کمی میری اور تمہاری ہے جو ہم اپنے رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد کرتا ہوں کہ بار بار توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی توفیق ضرور دے دیں گے کہ کبھی نہ کبھی سچی اور پکی توبہ کی توفیق ضرور ہو جائے گی، وہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ کب تک بندہ توبہ کرے گا، کب تک توبہ کو توڑے گا، آخر کار اس کو سچی توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اب دعا کریں گے میں بھی اور آپ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بہت ممکن ہے کہ اس مجلس کے اندر کوئی اللہ کا صالح اور نیک بندہ ایسا ہو، ایک مجلس ہے دین کی، اور بہرحال اگر سارے کے سارے گنہگار ہیں، کوئی صالح نہیں ہے، اور سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اللہ کو یہ اعتراف کرنا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنے قصور کا اعتراف تو کریں تاکہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ تو اس لیے ہر ایک بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب دعا کریں گے اور ہر ایک ساتھی اپنے دل کی لو لگا کر کے، ایک تو یہ ہے کہ میں کچھ کلمات کہوں گا، آپ حضرات آمین کہیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ میں بھی اپنے دل میں سوچوں کہ میرے گناہ کیا کیا ہوتا ہے اور میرا رب کتنی مرتبہ مجھے معاف کرتا ہے اور پھر بھی میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا، پھر بھی کہتا ہے کہ میرے بندے تو آ تو صحیح، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، تو توبہ تو کر، میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے جتنی آیتیں قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں اس میں جتنی رحمتوں کا ذکر ہے، معافی کا تذکرہ ہے، بخشش کا ذکر ہے، اتنی آیت اللہ نے عذاب کی ذکر نہیں فرمائی۔ تو اس لیے اب دعا کریں گے اور ہر ایک اپنی توبہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔